الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنا دو۔ جناب ہمارے ساتھ آج خاص طور پہ جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، وہ تو ضرور جڑی رہیں، کیونکہ آج امت کی ماں ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم نے مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ ناظرین، امت کی ماؤں کی عظیم ترین جھرمٹ میں اور ازواج مطہرات کی بلند ترین کہکشاں میں، یعنی آج امت کی یقیناً اس عظیم المرتبت ماں کا ذکر پاک ہم کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی زوجیت کے شرف سے نوازا، جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا بیش قیمت تاج سجایا، جن کو ہم مسلمان انتہائی ادب سے ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جن کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت کانوں میں پڑتے ہی مشرف و اسلام ہوئیں۔ عرب کے قبیلے بنو لوئی میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز لازوال پانے والی خوش نصیب ترین خاتون ہماری ماں سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کی دین سے محبت اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاص کا عالم یہ تھا ناظرین، کہ آپ سلام اللہ علیہا کی کوششوں سے آپ کے میکے، سسرال اور خاندان کے دوسرے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ وہ تمام تکالیف برداشت کی جو مکہ پاک کے مسلمانوں کو کفار کی جانب سے دی گئی تھی، یہاں تک کہ جب شدت اپنی انتہا کو پہنچی ناظرین تو آپ نے بھی حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال پاک کے بعد بعض روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ بننے کا اعزاز اس وقت نصیب ہوا جب کائنات کے تاجدار کے غموں اور دکھوں کا مداوع کرنے والا جو ہے کوئی اور موجود نہ تھا، یعنی جب کائنات کے یوں کہہ لیجئے کہ غموں اور دکھوں کا مداوع کرنے والے کائنات کے تاجدار اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال پاک کے بعد ایک ساتھی، ایک رفیق، ایک غمگزار کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ کٹھن مرحلہ ناظرین انتہائی کٹھن مرحلہ تھا کہ جب پیارے چچا جان بھی ظاہر پردہ فرما چکے تھے، پیاری زوجہ بھی پردہ فرما چکی تھی، اس موقع پر قدرت نے جس ہستی کو آپ علیہ السلام کے قلب کی ڈھارس بننے، گھر کا انتظام مکمل طور پر سنبھالنے اور بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے چنا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ وہ عظیم المرتبت ناظرین خاتون ہیں، اور یہ وہ عظیم ترین شرف ہے کہ جس کے اشارے آپ سلام اللہ علیہا کو باقاعدہ خواب میں بشارت کے طور پر دیے گئے تھے، اور یہ وہ خوش بختی تھی ناظرین جس کے لیے آپ سلام اللہ علیہا کا انتخاب ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہا حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور ان کے ساتھ نہایت مشفقانہ برتاؤ کیا کرتی تھی، انہیں اپنی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کمی کا احساس تک نہ ہونے دیتی تھیں، انتہائی مہربان، انتہائی شفیق ماں کی طرح ان کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ناظرین رضا جوئی کرتی تھی، اور عالم یہ تھا کہ ان کی تربیت میں، ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑتی تھیں۔ ہماری ماں سیدہ سودا سلام اللہ علیہا
کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی سوال طبیعت سے نوازا تھا، یعنی ازواج مطہرات میں خاص کر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ سے بے انتہا پیار فرماتی تھیں۔ حضرت سودا سلام اللہ علیہ اتنے پاکیزہ اخلاق کی مالک تھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوائے سودا کے کسی اور عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی۔ پھر ساتھ ساتھ ناظرین آپ سلام اللہ علیہ کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بے انتہا رکھا تھا، یعنی آپ بنیادی طور پر اپنے دست مبارک سے دستکاری کیا کرتی تھیں اور اس سے جو بھی مال آپ کمایا کرتی تھی وہ سب کا سب آپ راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا کرتی تھیں، یعنی اپنے پاس آپ کچھ بھی بچا کر نہ رکھا کرتی تھیں۔ یعنی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ سب کچھ آپ کوشش کرتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ یعنی روایات سے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی خاتون حضرت سودا سلام اللہ علیہ تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کی طبیعت میں ناظرین ظرافت بھی بہت تھی، یعنی کبھی کبھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے جملے آپ ادا فرما دیا کرتی تھیں جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محظوظ بھی ہوا کرتے تھے اور تبسم بھی فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان سے عقیدت دیدنی تھی، یعنی حضرت سودا سلام اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں تمام ازواج مطہرات سے جدا گانا تھی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس حج کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر سختی سے عمل کیا اور حجۃ الوداع کے بعد آپ نے کبھی بھی حج نہ کیا، کبھی بھی عمرہ نہ کیا۔ فرماتی تھیں کہ میں حج بھی کر چکی، عمرہ بھی کر چکی، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں ہی بیٹھی رہوں گی۔ آپ سلام اللہ علیہ ناظرین وہ محسنہ ہیں جن کے صدقے عورت کو پردے جیسی عزت اور توقیر میسر آئی کہ آیات حجاب کا نزول آپ کی برکت ہے، آیات حجاب کا نزول کا باعث آپ بنی، اور پوری دنیا میں ناظرین پوری دنیا میں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تحفظ نسواں کا جو بہترین دستور اور شعور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے صدقے عورتوں کو عطا فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، سب سے پہلے ہماری آپ کی ماں، امت کی ماں، ہم سب کی ماں، ان کا حسین تعارف، اس تعارف کو جس کو قرآن نے پیش کیا، اس تعارف کو جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، اپنا حصہ ڈالیں۔ اور پھر خاص طور پہ جو آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ کا نسب پاک، اور مطلب یہ بھی ایک ظاہر ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا حسین تاج ہے جو السابقون الاولون کا آپ کے سر اقدس پہ سجا، اس کے بارے میں بتائیے۔ اور پھر اگین وہی بات کہ اوائل کے لوگوں میں کہ جنہوں نے مطلب اسلام قبول کیا تو انہوں نے وہ تکالیف دیکھیں کہ جن تکالیف کے باعث ان کو ہجرت حبشہ کرنا پڑی، آپ بھی ظاہر شامل تھیں، بتائیے۔ سبحان اللہ جنید بھائی، ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اور آپ کی سعادت کئی جہتوں سے دیکھتے ہیں تو آپ بے مثال نظر آتی ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی سعادت تو آپ کو یہ حاصل ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ قرآن آپ کا کیا تعارف کرواتا ہے۔ تو قرآن آپ کا تعارف یوں کروا رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ بات قرآن نے فرما دی آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کے لیے کہ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر ایک کی جانوں سے بھی تمہارے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی ازواج کا سب سے بڑا تعارف جو قرآن مجید نے کروا دیا، بلکہ حکم کے درجے پر فرما دیا کہ وہ امہات ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ لہٰذا تمام مومنین کی ماں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا تعارف۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب کہ آقا علیہ السلام کی امت کے اندر پھر جو سب سے بڑا شرف ہے وہ شرف صحابیت ہے۔ پھر شرف صحابیت کے اندر جو سب سے اونچا شرف ہے وہ السابقون الاولون میں ہونا ہے، کہ پھر وہ کب ایمان لائے کہ جب آقا علیہ السلام کا نام مبارک لینا، اسلام کا دعویٰ کرنا، ایمان کا اظہار کرنا کتنی تکالیف، مشکلات، مزاحمتوں، مخالفتوں اور دشمنیوں کا سبب تھا، تو تب آپ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئیں۔ پھر آپ کو اسی طرح ایک یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی،
اور صرف ایک بار نہیں 2 بار ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ تو گویا ان تمام چیزوں کو اگر آپ کی شان میں، آپ کے تعارف میں ایک خلاصے کے طور پر جمع کیا جائے کہ قرآن بھی آپ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ شرف زوجیت اور آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ بہت بڑی نسبت، یہ بھی آپ کے تعارف میں اور آپ کی عظمت اور فضیلت کا باعث ہوئی، پھر السابقون الاولون میں ہونا، اور پھر ہجرتوں میں تکلیفیں سہ کر اسلام کے لیے صبر کی ایک ایسی عظیم مثال پیش کر دینا۔ تو آپ کی ذات اور شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو کئی جہتوں سے بے مثل بنایا۔ جہاں تک آپ کے خاندانی تعارف اور نسب کی بات ہے تو یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کا ننھیال اور خود آقا علیہ السلام کا ننھیال وہ ایک تھا۔ اچھا، بنو نجار؟ جی، بنو نجار سے۔ تو پھر آپ کا یہ تعارف بھی آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور پھر قریش سے ہیں، اور کیونکہ قریش کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی آقا علیہ السلام کے نسب کی وجہ سے، تو پھر بنو نجار کی نسبت وہ بھی آقا علیہ السلام سے جڑتی ہے، وہ بھی ایک محبت کا رشتہ ہے، ننھیالی رشتہ۔ تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ میں حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ سیدہ سودا بنت زمعہ بنت قیس بن عبد شمس بن عبد ود کرشیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو بنو نجار سے آپ ہوئیں۔ اور اسی طرح جو آپ بار بار بنو نجار کا ورڈ یوز کر رہے ہیں تو مجھے خیال آ گیا کہ وہ جو بچیاں جو ہیں وہ طلال بدرو علینا جب پڑھتی تھیں کہ مطلب وہ وادی سے جو ہے مطلب ایک چاند جو ہے وہ نمودار ہونے والا ہے، تو کیسی فضیلت کہ بنو نجار سے آپ ہیں، یہ چاند جو ہے آپ کے آنگن کے اندر جو ہے نمودار۔ سبحان اللہ۔ اور یوں دیکھیے کہ پھر یہ بنو نجار کی یہ جو فضیلت ہے نا، یہ آپ 2 جہتوں سے کر لیں۔ ایک یہ جہت جو آپ بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ہجرت کے بعد آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے پر آپ کا استقبال کیا، اور بنو نجار ہی کے یہ اور ان جیسے افراد وہ مکہ مکرمہ آ کر قیام پذیر ہوتے ہیں، اور السابقون الاولون کے وقت میں اس وقت آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور مکہ میں رہتے ہیں اور پھر ہجرتیں بھی کرتے ہیں۔ تو گویا یہ نسب اس اعتبار سے مدینہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور مکہ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا شموس، اور وہ بھی بنو نجار سے تھیں، اور ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: شموس بنت قیس بن زید بن عمر بن لبید بن فراش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ تو گویا کہ آپ کے سلسلہ نسب کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کے ننھیالی خاندان سے۔ پھر تکلیفیں جو آپ نے اٹھائیں وہ ہجرت حبشہ کی صورت میں، کیونکہ اسلام اس وقت لائیں کہ جب ہر طرف مخالفت کا ایک بازار گرم تھا، اور آپ کا جو نکاح مبارک تھا اولاً وہ حضرت سکران سے تھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، آپ نے بھی کلمہ پڑھا، بلکہ حتیٰ کہ حضرت سکران کے صلب مبارک سے آپ کے ایک بیٹے ہوئے حضرت عبد الرحمن، جن کو شہادت نصیب ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ تو گویا اس اعتبار سے آپ شہید کی ماں بھی ہیں، جو آپ کی قربانیاں ہیں وہ قربانیاں آپ کی بے حساب ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ازواج میں سے یہ واحد ہیں کہ جن کے بیٹے شہید ہیں اور انہوں نے بھی دین کے اوپر یہ قربانی دی۔ بالکل۔ اور اس میں دیکھیں نا یہ قدرت کی بنت علامہ صاحب کتنے خوبصورت تمہید مفتی صاحب کی، اور اس کے بعد اگر ہم فوری طور پہ اپنے سننے والوں کو اس منظرنامے کی طرف لے چلیں کہ جہاں پر ہمیں پیور قدرت کا جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ اپنا سلیکشن کا نظام نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ایک ایک چیز کو، ایک ایک شے کو باقاعدہ سلیکٹ کیا، یعنی یہ ناز کے انداز ہیں قدرت کے اور اللہ کے اپنے محبوب کے ساتھ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور کئی ایک ہمیں جو ہے مطلب ازواج مطہرات کے یہ حیات طیبہ کے واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی آمد حرم نبوی سے پہلے ہی جو ہے آپ کو بشارتیں دے دی جاتی تھیں، آپ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو ذرا اس بارے میں گفتگو فرمائیے کہ عقد مبارک سے پہلے جو بشارت آپ کو دی گئی، پھر حرم نبوی میں آپ کا جو داخلہ ہوا وہ کیسے ہوا، ذرا یہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، آپ نے خواب کا ذکر فرمایا تو میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ٹھیک۔ رسالت امام علیہ السلام میں لم یبقى من النبوہ، نبوت ختم ہو گئی اور میں خاتم النبیین ہوں الا المبشرات، لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ آپ سے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا رویا صالح، نیک اور اچھے خواب،
اور یہ عقد کا جو خواب ہے انہی خوابوں میں سے ایک تھا. اچھا. اور پھر آپ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے يُحِبُّهَا، اور خواب اس کو بہت اچھا لگے، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، تو وہ ذہن میں رکھی وہ خواب اللہ کی جانب ہے. تو گویا یہ عقد جو ہونے جا رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر شامل تھی. واہ واہ واہ. اور پھر دیکھیے کہ آپ کے شوہر اس کی تعبیر بھی کرتے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے جب آپ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں نے دیکھا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے میری گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا ہے. پہلا خواب آپ نے دیکھا. اور اب یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں من را فی المنامی، جس کسی نے خواب رانی فی المنامی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رانی، اسے مجھے ہی دیکھا. واہ. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اسے مجھے ہی دیکھا. لا یتمثل الشیطان بی، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ. تو گویا اگر آپ نے دیکھا کہ رسالت مآب علیہ السلام کا قدم مبارک آپ ہی گردن پر ہے تو آپ ہی کا قدم مبارک تھا اور آپ ہی کی ذات اقدس، اس میں کوئی دوسری شک نہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو فرماتے ہیں سورۃ سکران فرماتے ہیں کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں اور آپ حرم نبوی میں داخل ہو جائیں گی. اللہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے آپ نے تعبیر فرمائی. اور دوسرا خواب آپ فرماتی ہیں کہ میں تکیے کے ساتھ محو استراحت تھی اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ چاند جو ہے وہ پھٹا ہے، آ کے میرے دامن میں آ گیا چاند جو ہے. تو آپ فرماتی میں بہت پریشان ہوئی. میں نے پھر اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے آج بڑا عجب خواب دیکھا ہے کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کے گرا اور میرے دامن کے اندر آ گیا. تو آپ نے فرمایا، سکران فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پھر وہی بات کہتا ہوں سودا، یقیناً میرا وقت قریب ہے اور آپ کا عقد جو ہے آپ ذات مصطفیٰ سے منسلک ہونے والی ہے. حیران کن بات. یعنی آپ صحابی رسول ہیں اور آپ بھی صحابی ہیں، اور مطلب ایک صحابی رسول کو جو ہیں وہ خواب بتلا رہی ہیں اور وہ کتنی فراخ دلی کے ساتھ جو اس کی تعبیر بتا رہا ہے. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت سکران اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے اور خواب کی تعبیر کر رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو بتا رہے تھے کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں رخصت. دو باتیں کی نا، دونوں باتیں آپ دیکھیں اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے. ایک تو اپنے انتقال کی خبر دے رہے تھے اور دوسرا عقد مصطفیٰ کی خبر دے رہے تھے. دونوں خبریں ایٹ اے ٹائم دے رہے تھے اور وہ خبریں سچ ثابت ہوئی. اس کے بعد آپ علیل ہوئے اور آپ کا انتقال ہو گیا. اور رسالت مآب علیہ السلام ان دنوں عام الحزن تھا اور آپ اس مراحل سے گزر رہے تھے اور کسی ایسی خاتون خانہ کی ضرورت تھی کہ جو پورے گھر کو سنبھال لیتی. اس پر خولہ بنت حکیم جو ہیں عثمان بن مظعون کی زوجہ جو ہیں انہوں نے جو ہے اہم کردار ادا کیا اور ان کا جو پیغام کا انداز تھا جو ہے سب بہت ہی خوبصورت تھا. بتائیے. وہ جا کے عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ سودا میں تمہیں یہ آپ کے لیے پیغام لے کے آئی ہوں کہ ابدی اور سرمدی سعادتیں سمٹ کے آپ کے دامن میں آنا چاہتی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو برکات کا نزول ہے وہ آپ کے گھر میں ہونا چاہتا ہے. میں پیام لائی ہوں رسالت مآب علیہ السلام کے رشتے کے لیے. تو آپ فرماتی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر میرے والد کی بھی رائے لے لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بڑی اہم ترین بات آپ اس وقت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جملہ جو ہے جب آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے والد کی بھی رائے لے لی جائے تو زیادہ مناسب اور موضوع ہوگا. پیغام ہے عصر حاضر اور قیامت والی بچیوں کے لیے کہ اگر آپ کے دل کو کوئی مناسب بھا بھی جائے لیکن والدین کی رضامندی جو بنیادی ایلیمنٹ ہے. ہاں بالکل بالکل. اور اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے نا علامہ صاحب کہ پہلے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہی اور آپ نے مشورہ دیا. یہ ذرا بتائیے نا. یعنی تحریک تو آپ کی طرف سے یہ بتائیے کہ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر ہم سودا سے اگر کوئی ایسا سلسلہ آپ عقد کر لیجئے مطلب. ہاں بالکل، تو زیادہ بہتر ہو جائے گا جو کہ بچیوں کی نگہداشت نگہبانی بھی کرنی ہے. اور شیبی ابی طالب ابھی گزرا تھا، ظاہر ہے عام الحزن گزرا تھا. تو اس لیے پھر آپ نے جب یہ مشورہ دیا آپ فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام کی کانسنٹ بھی شامل تھی، سودا کی کانسنٹ بھی شامل. اس کے باوجود کہا کہ میرے والد سے جو ہے رائے لے لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جب والد سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر رشتہ اور کف ہمیں میسر نہیں آ سکتا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. پھر راہیں ہموار ہوئیں اور رسالت مآب علیہ السلام جو ہے تشریف لائے اور نکاح کا جو عقد کا جو ہے سلسلہ ہوا. اچھا یہ دو ایٹ اے ٹائم دو پروپوزلز گئے تھے؟ دو پروپوزل گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بھی، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ انتخاب سودا کا ہی مناسب تھا. قرائن و شواہد ہی بتاتے تھے گھر کی بچیوں کی نگہداشت کرنی تھی، نگہبانی اور تربیت. لاجیکل بات یہ ہے. روایات دونوں کی ملتی ہیں لیکن لاجیکلی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے پیغام جو زیادہ موضوع اور مناسب پیغام تھا چونکہ پورے گھر کو سنبھالنا تھا. حرم نبوی میں داخل ہو کے گھر کو سنبھالنا تھا. یہی اصل بنیادی وجہ تھی کہ آپ نے اس رشتے کا انتخاب فرمایا تاکہ دو صاحبزادیاں چھوٹی تھی، خاتون جنت حضرت ام کلثوم تو ظاہر ان کی دیکھ بھال حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا تو ظاہر ہے چلی گئی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ. تو یہ اس لیے پھر آپ نے اس کا انتخاب کیا اور جو نکاح جو ہے اپنایا. بالکل ٹھیک.
اسی موضوع کو ذرا سے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں جی جی کہ جس کٹھن ترین یوں کہہ لیجئے کہ مرحلے پر اور جس تکلیف دہ لمحات میں ظاہر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیارے چچا جان جو ہیں وہ پردہ فرما گئے ہیں اور پیاری زوجہ پردہ فرما گئی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 25 برس آپ کے ساتھ ایسے گزارے کہ تصور بھی نہ تھا کہ ظاہر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور ہو. تو اس موقع پہ آپ میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کائنات کے تاجدار کے لیے اللہ نے جس خاتون کو سلیکٹ کیا ہے، مطلب صرف اسی بات کو اگر آپ اٹھا لیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا اعلیٰ و عرفہ ہوگا. ذرا اس پہ گفتگو کیجئے. پھر جس انداز سے ظاہر وہ جو پس منظر تھا پورا، پھر آئلی اور زندگی اور آپ کا جو مشن ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کو اون کرنا، پھر اس کو نبھانا، یعنی آپ کی شخصیت جو ہے بنیادی طور پہ اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، ایک جملہ آپ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ ازواج مطہرات اللہ کا انتخاب ہے. جب یہ اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے زہد و تقوی کا، عشق کا، محبت کا، وفا کا، عفت کا، صداقت کا کیا عالم ہوگا، یہ رب ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو وصال تھا وہ یقیناً ایک دکھ کی گھڑی تھی اور ایک غم کا سما تھا. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مشن کو اپنی تکمیل تک پہنچانے والے کے لیے اور کسی بھی تحریک کی قیادت کرنے والے کے لیے ذہنی یکسوئی کس قدر ضروری ہوتی ہے، بالخصوص خانگی معاملات کی طرف سے اور نجی زندگی کی طرف سے کس قدر سکون اور ذہنی یکسوئی ضروری ہوتی ہے. اور اس سلسلہ میں جو اس کی رفیقہ حیات اور اس کی اہلیہ کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. ملکۃ العرب، محسنہ اسلام، مسلمہ اول، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہوا تو نبی علیہ السلام اس حوالہ سے مغموم تھے کہ وہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کی ڈارس بنداتی رہی اور پھر آقا کریم کی جو شہزادیاں تھیں ان کی وہ نگرانی فرما رہی تھیں. مثلا اگر ہم بات یہیں سے شروع کریں کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا اس کے بعد نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو جو آپ کی کیفیات تھی اور اس وقت جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتے ہیں، وہ کس قدر ایک حوصلہ افزا گفتگو تھی اور دلجوئی کے لیے جو گفتگو آپ نے کی. اس کے بعد مکی زندگی کے 10 سال دیکھیے، کفار و مشرکین نے ظلم اور ستم کا کون سا طریقہ تھا جس کو نبی علیہ السلام کی ذات پہ روا نہیں رکھا، ہر طرح سے اذیت دی گئی. اس کے بعد 3 سال وہ شیب ابی طالب کے جہاں نبی علیہ السلام کا سماجی طور پر بائیکاٹ کیا گیا، فاقوں کی نوبت بھی آئی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر بھی یہ جو استقامت کا پہاڑ بن کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ مکے کی سب سے بڑی خاتون تاجرہ ہیں. مال اور دولت کی فراوانی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن اسلام کی بنیادوں میں جس پاکیزہ مال کو رب نے منتخب کیا وہ انہی کا مال تھا اور انہوں نے سارا مال اسلام کے لیے پیش کیا اور ایک شکوہ بھی کبھی ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا. ایسا ہی دوسری طرف بچیوں کی جو تربیت تھی، نبی علیہ السلام کی شہزادیوں کی جو نگرانی تھی، ظاہری بات ہے وہ آپ ماں تھی اور ایک صاحبزادے کے علاوہ نبی علیہ السلام کی ساری اولاد آپ کے بطن سے ہوئی. لہذا جو آپ کا وصال تھا، ایک تو اس کو یہ دیکھیے کہ عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال قرار دیا گیا. تو جب آپ پردہ فرما گئیں تو نبی علیہ السلام ان حالات کے اندر ایک مشکل وقت سے گزر رہے تھے، کھٹن حالات تھے، پریشانی تھی. اور پھر جس طرح فرمایا کہ حضرت غولہ بنت حکیم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو وہی پریشانی نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ ایک تو خدیجہ کی یادیں ہیں اور دوسری طرف وہ شہزادیاں ہیں، ان کی پرورش کا مسئلہ ہے، نگرانی کا مسئلہ ہے. تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے منتخب کر کے اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ کیا. رب نے چنا اس موقع پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. اب جب آپ نبی علیہ السلام کے کاشان اقدس میں آ گئی، حرم نبوی کی زینت بنی، تو وہ حالات کیا تھے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، حبشہ کے حالات ذکر کرتی ہیں، شاہ حبشہ کے واقعات بیان کرتی ہیں، حبشہ میں جو وقت گزرا اس کا ذکر کرتی ہیں اور نبی علیہ السلام دلچسپی سے سنتے ہیں اور کبھی خود نبی علیہ السلام اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ حبشہ کے حالات بیان کریں. بلکہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی جی، خاص طور پر جب آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتی ہیں تو حضور خوش ہوتے تھے اور بڑی دلچسپی سے. یہ دلجوئی کا ایک انداز تھا، ڈھارس بندانے کا ایک انداز تھا.
تھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو 5 سے 6 ماہ نبی علیہ السلام کی شہزادیاں صرف آپ کی زیر نگرانی تھی۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ اور سیرت کی کسی کتاب کے اندر کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس ماں اور بیٹیوں کے درمیان کسی ناخوشگوار واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ سوال ہی نہیں۔ حالانکہ آپ کی عمر 50 سال تھی اور شہزادیوں کی عمر کم تھی، لیکن ہمیشہ آپ نے سوتیلی کا مفہوم بدل کر رکھ دیا۔ واہ واہ، بہت انہوں نے سوتیلی بہت بیٹیوں کا مفہوم بدل کر رکھا، آپ نے سوتیلی ماں کا مفہوم بدل کر رکھ دیا۔ ذرا یہ منظر بھی دیکھیے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ سے واپس آتی ہیں مکہ المکرمہ تو استقبال کرنے والوں میں آپ خود موجود ہیں اور آپ حضرت رقیہ پاک کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ ملی جلی کیفیات تھی، حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تھا اور خوشی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ عرصہ دراز بعد واپس آئی تھی، تو آپ نے استقبال کیا ان کا اور ایک ماں کی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کو آرام کرنے کا کہا۔ اسی طرح یہ منظر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر اعتماد کیا۔ مشن نبوی جو ایک عالمگیر مشن تھا اور ایک عالمگیر دینی مشن تھا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں جو کردار ہے اہلی اور رفیقہ حیات کا، وہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم کردار اس میں نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ناظرین ذرا اس بات کو تھوڑا سا اب ظاہر ہے ہم اپنی سطح پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی، یہ ہم تو صرف وہی بات ہے کہ اگر ہم ان کے نقوش پا پہ چل پڑیں تو ہماری دنیا، ہماری پوری کائنات بن جائے زندگی کی۔ بات یہ ہے کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے یہ جو مقولہ ہے نا کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مشن کا آغاز کیا ہوا ہے، اس مشن کی یعنی تکمیل کو جو ہے ابھی بہت وقت ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جس ٹراما سے آپ گزرے وہ ٹراما ناظرین ایسا ہے کہ اس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی 3 برس شیبی ابی طالب کے گزر چکے ہیں اور پیارے چچا جان، پیاری زوجہ جو ہیں وہ اپنا پردہ فرما چکی ہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنا گھر کے جو حالات تھے ان کو بھی ظاہر مطلب دیکھنا تھا، عائلی زندگی کو بھی سنبھالنا تھا، بچوں کو بھی دیکھنا تھا، ان کی بھی نگرانی تھی، ان کو بھی جو اوور لک کرنا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشن کے اندر کسی ایسے کمپینین کی ضرورت تھی جو کہ تمام امور کو گھر کی دیکھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقاعدہ میدان میں اتر کے کام کر سکیں۔ یہاں پہ حضرت سودا سلام اللہ علیہ کا ایک انتہائی عظیم ترین کردار نظر آتا ہے کہ اس موقع پہ آپ نے خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بلکہ یوں کہیے کہ خدمت مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی۔ آئیے کتاب الشفا، گھروں میں باہمی اتحاد و محبت آپ کو بتلاتے ہیں کہ کیسے قائم ہو کہ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد اور محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے۔ سیدہ سودا پہ رب کی رحمتیں ہوں بے شمار، سیدہ سودا پہ رب کی رحمتیں ہوں بے شمار، دین حق کے تھے سبھی اسرار ان پر آشکار، دین حق کے تھے سبھی اسرار ان پر آشکار، زہد و تقوی اور سخاوت آپ کی مشہور ہے، زہد و تقوی اور سخاوت آپ کی مشہور ہے، آپ کے اوصاف سے خوش تھے حبیب گردگار، آپ کے اوصاف سے خوش تھے حبیب گردگار، حضرت سودا بحکم رب ہے ہر مومن کی ماں، حضرت سودا بحکم رب ہے ہر مومن کی ماں،
کے سرتاج ہیں سارے جہاں کے تاجدار، سید کونین کی خدمت گزاری میں رہیں، سید کونین کی خدمت گزاری میں رہی، نسبت سرکار سے ساجد ملا ان کو وقار، نسبت سرکار سے ساجد ملا ان کو وقار، سیدہ سودا پہ رب کی رحمتیں ہوں بے شمار، دین حق کے تھے سبھی اسرار ان پر آشکار، سیدہ سودا پہ رب کی رحمتیں ہوں بے